کے بعد بھی پڑھنی چاہیے؟ اوکے بہن، آپ کا سوال اب شروع کرتا السلام ہوں۔ علیکم، میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میں نے کسی سے سنا تھا کہ یہ جو دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ دعا وضو کے بعد بھی پڑھنی چاہیے اور جب بھی مطلب اس کا دعا کی میں نے فضیلت یہ سنی تھی کہ وضو کے بعد پڑھیں، اور اس دعا سے جب انسان کوئی نیکی کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ نیکی لاک ہو جاتی ہے اور وہ قیامت تک پھر وہ لاک کھلتا نہیں ہے۔ جیسے ہم حسدیاں لاک وغیرہ حسدیاں چگلی وغیرہ کرتے ہیں تو ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، تو اس طرح اس نیکی پہ لاک لگ جاتا ہے۔ تو کیا یہ دعا اوتھینٹک ہے، ایسا کچھ ہے؟ میں وہ جو دعا آپ نے بیٹے بیان کی ہے نا، چلیے اس کی جو حدیث ہے وہ نسائی نے اس کو، امام نسائی نے نقل کیا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2479۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز پڑھتے تو اس مجلس سے اٹھتے ہوئے یا نماز سے فراغت کرنے کے بعد چند کلمات پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ ان کلمات کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کلمات سے پہلے مجلس میں نیک باتیں ہوئی ہوں تو یہ کلمات ان نیک باتوں پر قیامت تک کے لیے مہر ہو جائیں گے، یعنی ان کلمات کو پڑھنے سے وہ نیک باتیں قیامت تک محفوظ رہیں گی، ان کا ثواب ضائع نہیں ہوگا، جو آپ نے لاک کی بات کی ہے۔ اور اگر ان کلمات سے پہلے مجلس میں بری باتیں ہوئی ہوں گی تو یہ کلمات ان بری باتوں کی معافی اور بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے، اور وہ کلمات یہ ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں: سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ پاک ہے تو اے اللہ، اور تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکی بیان کی جاتی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں، بخشش چاہتا ہوں اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو یہ بڑی عظیم شان دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لیجئے اور ہمیشہ اپنی مجالس میں، چاہے وہ کیسی بھی مجلس کیوں نہ ہو، اگر وہاں پر نیکی کی گئی ہے تو وہ نیکی آپ کے لیے اللہ رب العالمین محفوظ فرما لے گا، اور اگر کوئی بری بات وہاں پر ہوئی ہے، غیر شائستگی یا گندی باتیں یا کوئی ایسی بات جس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، تو یہ باتیں ان کا کفارہ ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشش کا سبب بن جائیں گی۔ البتہ ایک چیز اور میں بتاؤں آپ کو، دیکھیے نیکیاں کر کے نیکیوں کو لاک کرنا یا نیکیوں کو محفوظ کر لینا، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ نیکیاں تو میں نے کر لی ہیں، لیکن آپ لوگوں کی برائی بھی کرتے رہیں، لوگوں کو گالیاں بھی دیتے رہیں، لوگوں کے مال بھی کھاتے رہیں، لوگوں کو نقصان بھی پہنچتے رہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس اور غریب کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ مفلس اور غریب وہی ہوتا ہے نا جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مفلس تو ہوتا ہی ہے، لیکن صحیح اصل میں جس مفلسی کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اصل مفلس وہ ہے، اصل غریب وہ ہے، اصل مسکین وہ ہے، اصل ترس کے لائق وہ شخص ہے جو کہ دنیا میں تو نیکیاں کرے لیکن آخرت میں جب وہ جائے تو اپنے نامہ اعمال میں دیکھے کہ کبھی اس کو برا کہا، کبھی اس کو برا کہا، لقد شتم ھذا، اس کو برا بھلا کہا، اس کو گالیاں دی، اس کی غیبت کری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسی صورت میں جو نیکیاں تمہاری ہوں گی نا وہ ان کو دے دی جائیں گی۔ اب نیکیاں ساری ختم ہو گئی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا کوئی شخص ہوگا جس کی نیکیاں نہیں ہوں گی، تو پھر جس کی برائی آپ نے کی تھی نا اس شخص کی برائی لے کر آپ کو دے دی جائے گی۔
تو نیکیوں کی حفاظت کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ نیکی کے بعد آپ نیکی کریں. ان الحسنات یذہبن السیئات. یہاں آپ جب کوئی بری بات ہو جائے تو نیکی کر لیا کریں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ نیکی کرنے سے آپ کی برائیاں اللہ رب العالمین جیسے میٹ دیتا ہے نا، ختم کر دیتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ آپ کی برائیاں بھی ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. اور سونے سے پہلے آپ نیک کام کر کے آیت الکرسی پڑھ کے یا معوذتین یا تینوں قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے یا جو سونے سے پہلے کے اذکار ہیں، یہ عمل ضرور کیا کیجئے. کیونکہ جتنی آپ نے کوئی نہ کوئی اگر برائی کی ہوگی تو سونے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ برائیاں اللہ رب العالمین ختم کر دے گا. تو یہ صحیح حدیث ہے. اہل علم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ سلف کا اس پر عمل رہا ہے اور سنن نسائی نے اسے روایت کیا ہے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.